لیکن یہ ہے معاملہ سارا جو اسباب عادیہ کے تحت، اس سے ماورا آپ کسی کو نہیں پکار سکتے۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا اگر کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچے، آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پکار سکتے، محمد رسول اللہ کو نہیں پکار سکتے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کو تو پکارا بھی نہیں جاتا، پکارتے لوگ ہیں زیادہ حضرت علی کو، یا علی مدد۔ شرک لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے سوا پکارنا کسی کو نہیں ہے، دعا کسی سے نہیں ہے، استغاثہ کسی کا نہیں ہے، استعانت کسی سے نہیں ہے، استمداد کسی سے نہیں ہے، استنصار کسی سے نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ حضور کا وسیلہ مانگنا کیا شرک ہے؟ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ وسیلہ ہیں، وہ اللہ سے لے کر ہم کو دیتے ہیں، تو کیا یہ شرک ہوتا ہے؟ جی ہاں، بالکل شرک ہوتا ہے۔ ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں آپ۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو بھی صحابی آپ کے پاس آتے تھے وہ آپ سے کبھی دعا نہیں مانگتے تھے، آپ سے دعا کی درخواست کرتے تھے کہ آپ اللہ سے مانگیں۔ کبھی یہ نہیں کہتے تھے یا رسول اللہ آپ میرا یہ کام کر دیں، بلکہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرا یہ کام کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، ہمیشہ اس بات کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ قرآن اور حدیث کے خلاف یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف کوئی اپنا موقف پیش کرے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم کہلائے، ظاہر عالم تو ایسا کر ہی نہیں سکتا، چاہے وہ کہلائے، چاہے لاکھوں اس کے فالوورز ہو، ہرگز اس کی باتوں پر آ کر اپنے ایمان کو برباد نہ کر دینا۔ ابھی آپ نے سنا کہ یہاں مفتی طارق مسعود نے یہ کہا کہ کہیں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح مدد مانگی ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرا یہ کام کر دیں، جبکہ اگر کوئی اس طرح مانگے گا تو یہ شرک ہوگا، تو صحابہ نے اس شرک کو نہیں کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ عطا فرماتا ہے، اور اللہ نے قرآن کریم ہی میں فرما دیا کہ اللہ نے ذرائع رکھے ہیں، اور بخاری شریف میں واضح طور سے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ یعطی انما انا قاسم، اللہ دیتا ہے اور میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو تقسیم کرنے والے کے پاس مانگنا یہ شرک اگر ہوتا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کرنے والا بنایا ہی کیوں؟ اور یہ بخاری شریف میں حدیث ہے۔ اور مزید حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی، او کما قال، تو چابیاں جس کے پاس ہے یعنی وہ مالک ہے، اور مالک کے پاس جس کے پاس خزانہ ہے ان سے مانگا جا سکتا ہے۔ اچھا، اگر کسی مولوی صاحب نے بنام مولوی، حقیقت میں تو مولوی ہو ہی نہیں سکتا، نے اگر یہ کہا کہ صحابہ کرام نے کبھی اس لیے ایسا نہیں کیا کہ یہ شرک ہے، تو اس کا مطلب انہوں نے نہ قرآن پڑھا ہے نہ حدیث پڑھی ہے۔ مفتی کا ٹائٹل ہونے کے باوجود بھی بخاری شریف، مسلم شریف وغیرہ کتب احادیث سے بہت دور ہیں۔ بہت مشہور حدیث آپ دیکھ لیجئے، مسلم شریف میں بھی ہے، دیگر کتب احادیث میں بھی ہے، ابو داود شریف میں بھی ہے، نسائی شریف میں بھی ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا سل، اے ربیعہ مانگو، اور حضرت ربیعہ نے کیا فرمایا؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ یہ حدیث میں اس لیے پیش کر رہا ہوں، ویسے تو بہت سی حدیثیں ہیں، اس حدیث پاک کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ دنیاوی چیزیں مانگنے میں حرج نہیں، لیکن جنت کا سوال یہ تو آخرت کی چیز ہے، اور وہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ نے مانگا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ جنت میں نہیں دے سکتا، یہ میرے اختیار میں نہیں، یہ آخرت کی چیز ہے، میں کیسے جان سکتا ہوں کہ تمہارا انتقال ایمان کی حالت پر ہوگا یا نہیں، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے او غیر ذالک فرمایا، یعنی اور بھی کچھ چاہیے۔ سبحان اللہ، اس سے کیا پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مدد مانگی گئی
تو جو نبی شرک اور کفر کو مٹانے تشریف لائے انہوں نے منع نہیں فرمایا بلکہ عطا فرمانے کی بات کر دی، اور یہ مسلم شریف اور دیگر کتب احادیث میں موجود ہے۔ اور مزید بڑھتے ہیں، اگر یہ عالم ہوتے تو ان کو کتابوں کا علم ہونا چاہیے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے المستدرک میں اور اسی طرح ابو یعلا میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ ایک اعرابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح فرمایا، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے، اب دیکھیے صحابہ کرام کا عقیدہ، صرف مولا علی کا نہیں بلکہ دیگر صحابہ کا، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اب چونکہ حضور نے مطلق فرما دیا مانگو تو یہ ضرور جنت مانگ لے گا، لیکن ہوا کیا، انہوں نے اونٹ کا تذکرہ کیا، اور جانے کے بعد ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس طرح نہیں فرمایا؟ اس شخص سے بہتر تو بنی اسرائیل کی وہ بڑھیا تھی جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنت میں اپنی رفاقت مانگ لی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آخرت والی چیز مانگنا یہ حدیثوں سے ثابت ہے، اور مولوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے کبھی ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ یہ شرک ہے۔ اگر یہ شرک ہے تو صحابہ کرام معاذ اللہ مشرک ہوئے مفتی طارق کے کہنے پر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، تو شرک مٹانے والے نبی نے کیا شرک کیا؟ معاذ اللہ۔ اور اس کے بعد محدثون نے، امام مسلم نے، امام نسائی نے، امام ابو داود نے، امام حاکم نے، دیگر بزرگوں نے ان روایتوں کو نقل کر کے شرکی یا بات کو نقل کیا۔ تو یہ ہے آج کل ان مولویوں کی، ان کے طور طریقے، کتابوں سے دوری ہے، اور لوگوں کے درمیان ایسی ایموشنل باتیں کر کے لوگوں کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ کسی کی تقریر یا سوال و جواب کا سیشن ہو، کسی کی بھی سننے سے پہلے ان کا بیک گراؤنڈ ضرور دیکھے کہ کہیں وہ دیوبندیوں سے، وہابیوں سے، قادیانیوں سے، شیعوں سے تعلق تو نہیں رکھتے۔ اپنے ایمان کو بچائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کے بعد میں آنے والے لوگ پہلے گزروں پر لعنت کریں گے، کہیں گے انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر باقاعدہ آرٹیکل چھپے اخبارات میں کہ محمد بن قاسم جو ہے وہ ڈاکو تھا، سلطان محمود غزنوی لٹیرا تھا، یہ مضامین شائع ہوئے۔ صحابہ کو گالیاں نہیں دی جا رہی، کتنے لوگ ہیں جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے والدین طیبین جن کی وساطت سے یہ درے اور گوہر شاہوار ہمیں نصیب ہوا، ان والدین کو ممبروں پہ بیٹھ کے کیا جہنمی نہیں کہا جا رہا؟ تو یہ وہ زمانہ، کیا امام حسین کو باغی نہیں کہا جا رہا؟ پہلے لوگ اندر داخل ہو کے کرتے تھے اور کتابچے چھاپتے تھے، اب آہستہ آہستہ ممبروں پہ بھی آ گئے اور یہ بات کہی جانے لگی ہے۔ اس پر باقاعدہ اجتماعات منعقد ہوتے ہیں، اس پہ کہا جاتا ہے۔ ایک ٹی وی چینل کے اوپر یزید کو جو ہے وہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہا گیا، کیا کچھ نہیں ہوا، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، یہ حضور نے بیان فرمایا، یہ ہونا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ وقت آئے گا کہ جو آخر والے ہوں گے وہ سمجھیں گے کہ ہم ہی جو ہے وہ دیندار ہیں، ہمیں دین کا ٹھیکہ ہے، اور پچھلوں پر لعنت بھیجیں گے کہ انہیں کیا پتا تھا دین کا۔ آج پچھلوں کے عقائد پر حملے ہو رہے ہیں اور انہیں مشرک کہا جا رہا ہے۔ میں نے ایک دن کہا تھا یہ بڑے زور سے کہا جاتا ہے جو یا رسول اللہ کہے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا دیکھو اس فتوے کا اثر کہاں تک جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے سارے صحابی آقا کریم علیہ السلام کی موجودگی کے اندر بھی، اور پھر دیکھیے مسلمہ کذاب کے مقابلے میں جو جنگ لڑی گئی، اس جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید نے لکھا کہ کافر بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، فرق ہی نہیں معلوم ہوتا اپنا کون سا ہے اور بیگانہ کون سا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے لکھا کہ جب وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں تم اس کے جواب کے اندر یا محمد آہو کا نعرہ لگاؤ۔ وَقَانَ شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ یا محمد آہو، اس دن مسلمانوں کا شعار ہی یہ تھا، جو یا محمد یا رسول اللہ کہتا تھا وہی مومن مانا جاتا تھا، باقی کو تہہ تیگ کر دیا جاتا تھا۔ تو اگر یا رسول اللہ کہنا شرک ہے تو پھر سارے صحابی، وہ 10,000 صحابہ جو جنگ یمامہ میں شامل تھے، ان کے بارے میں پھر کیا کہو گے؟ پھر حضرت زین العابدین کے بارے میں کیا کہو گے جو کربلا کے میدان میں مدینے کی طرف منہ کر کے کہہ رہے ہیں یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین؟ پھر حضرت زینب کے بارے میں کیا کہو گے؟ یا محمد آہو یا محمد آہو ھذا حسین مزمل بالدماء، جو کربلا میں کھڑا ہو کے کہہ رہی ہیں
اے میرے نانا حضور اے محمد عربی، آپ کے حسین کو دیکھو خون میں نہا گیا ہوا ہے، تو پھر کیا یہ فتویٰ تمہارا کہاں تک پہنچے گا؟ نہ صحابہ بچیں گے، نہ اہل بیت بچیں گے، اور نہ اولیاء امت بچیں گے، جنہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ اگلے جو ہیں وہ پچھلوں پر لعنتیں بھیجیں گے، ان کو برا بلا کہیں گے، صحابہ کو گالیاں، اہل بیت کو گالیاں، نواسب میں کیا کچھ نہیں کیا ہے، اور آج بھی جو دنیا کے اوپر ناسبی ہیں وہ اہل بیت کے بارے میں کیا کیا زبان استعمال نہیں کرتے، حضور کے والدین کے بارے کیا کچھ نہیں کہا جاتا۔ تو یہ سب کچھ ہونے والا ہے جو حضور علیہ السلام نے بیان کیا، کچھ ہو رہا ہے اور کچھ تم دیکھو گے اپنی آنکھوں کے سامنے۔ بلکہ فرمایا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، فرمایا اللہ کی قسم کہ میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ میرے بعد تم شرک کرو۔ حضور نے تاکید کے ساتھ اور قسم کے ساتھ فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ، اور بے شک مجھے قسم ہے میرے رب کی، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، کہ میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے۔ یہ مولوی کا دماغ خراب ہو گیا کہ امت کو مشرک بنا رہا ہے۔ سوچیں، یہ بخاری شریف کتاب الرقاق کی روایت ہے، اس کو بار بار پڑھیں، امت کو مشرک نہ بنائیں اور شرک و کفر کے لوٹے بھر بھر کے امت پہ نہ ماریں، یہ ظلم نہ کریں امت پہ۔ حضور کے بھولے بالے غلاموں کو شرک کا دھبا اور داغ نہ لگائیں ان پر، ڈریں قیامت کے دن سے جب ہر شے کھل کے سامنے آ جائے گی، کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے؟ اگر کوئی مزار پہ چلا جاتا ہے تو حضور احد کے شہیدوں کے مزارات پہ نہیں جایا کرتے تھے؟ حضور نے وہاں منبر بچوا کے باز نہیں کیے ہیں؟ عجیب سی کہانی ہے۔ امت کے اوپر شرک کا الزام نہ لگاؤ، امت مشرک نہیں ہو سکتی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آمنہ کا لال فرما رہا ہے، اور حضور اس کو تاکید کے ساتھ فرما رہے ہیں کیونکہ حضور کو علم تھا کہ میری بھولی بالی امت کو لوگ مشرک کہیں گے۔ تو حضور نے فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی، اللہ اکبر، مجھے قسم ہے اللہ کی، میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے، مشرک نہیں ہوگے۔